جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم اور سلسلہ ہے علم و آگاہی کا. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ علم و آگاہی کا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم مختلف مقابلے کرواتے ہیں. مقابلہ نعت خوانی، مقابلہ حسن قرات، تقریری مقابلے، مباحثے، یہ تمام چیزیں کرائی جاتی ہیں. آج مقابلہ حسن قرات ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرنا چاہوں گا. میں سب سے پہلے جو میرے مہمان ہیں چیئرمین ہیں خمیسہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، اس کے علاوہ وائس چیئرمین ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے جناب شاہد خمیسہ صاحب. السلام علیکم شاہد بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین اس کے علاوہ آج کے میرے دوسرے گیسٹ جو ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں کراچی ڈویژن الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے اور ڈائریکٹر ہیں آدم جی اسکولنگ سسٹمز کے. میرے ساتھ موجود ہیں فیضان قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر آپ؟ تھینک یو، تشریف لائے آپ. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ کورنگی زون الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ اور ایڈمنسٹریٹر مائی اسکول جناب سیف اللہ ابڑو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. ناظرین آج کا جو مقابلہ جس کا انعقاد کیا جائے گا مقابلہ حسن قرات کا، اس کے جج حضرات جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے پہلے مہمان یا جو جج ہیں اس کے وہ قاری عبدالحادی ہیں جو کہ مدیر ہیں الفلق اکیڈمی کے. السلام علیکم قاری صاحب، خوش آمدید. اور ناظرین آج کے جو میرے دوسرے جج ہیں وہ ہیں قاری علی حسن خان جو کہ پرنسپل ہیں الفلق اکیڈمی کے. اچھا فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قاری محمد سرفراز موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جج میں چینجز آئی ہیں. قاری محمد سرفراز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اب کچھ ہم بات اپنے گیسٹ سے کریں گے، اس کے بعد مقابلے کی جانے پڑیں گے. سر کیا سمجھتے ہیں، کیا مقاصد اور کیا ایمز ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو ہے وہ پوری اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جو بچوں کے مقابلے جاتے ہیں اس کو کیا جائے، بچوں کو پروموٹ کیا جائے اور بچے جو ہے ان چیزوں سے سیکھتے ہیں. اچھا مختلف اسکولوں میں جب ہم ان کو کراتے ہیں، پہلے اسکول سے یہ بچے وہ ہیں جو اسکول سے منتخب ہو کے آئیں پھر یہاں پر آتے ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مختلف اسکول ہوتے ہیں ان تمام کا کمپٹیشن ہوتا ہے اور بچوں کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ کافی بڑھتی ہے. اور الحمدللہ اب ہم کووڈ سے نکل آئے ہیں اور کافی چیزیں جو اسکول کی جو ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. فیضان صاحب کیا سمجھتے ہیں سر، خاص طور پہ ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی چیزیں شامل کرنا ایک بڑا اچھا رہتا ہے کیونکہ آج کل لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس صورت میں مقابلہ حسن قرات، مقابلہ نعت خوانی، یہ تمام چیزیں جو ہیں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام سے بھی قریب کر رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ ایک مفکر اسلام کا قول ہے، وہ تعلیم جو بندے کو اس کے رب سے دور کر دے وہ تعلیم نہیں جہالت ہے. اور الائنس آف پرائیویٹ اسکول کا یہ ویژن بھی ہے کہ اگر سے ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے تو مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے تو مسلمان انجینئر بنے، سائنسدان بنے تو مسلمان سائنسدان بنے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول کا میں کہہ لوں کہ سب سے حسین چہرہ ہے کہ جو اسلام کو پروموٹ کرتا ہے. بے شک اگر سے نعت کا مقابلہ ہوگا، قرات کا مقابلہ ہوگا یا اسپیچ کا مقابلہ ہوگا، بالخصوص اسپیچ کے مقابلے میں ایسے موضوعات کا انتخاب کرنا کہ جو ہماری تاریخ سے، قرآن سے وابستہ ہوں، رمضان سے وابستہ ہوں، تو یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی. ایون کہ ابھی ریسنٹلی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اشتراک سے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ نے آؤ قرآن سیکھے کے عنوان سے ایک بہت شاندار مہم کا انعقاد کیا جس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہم قرآن کی ورکشاپ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے نعت کی اکیڈمی کا انعقاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل تقریر کے مقابلوں کے حوالے سے ہمارا ورکنگ اس پہ چل رہی ہے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ. ایک بچے کو کتابوں سے باہر نکال کر دیگر ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آنا اور بالخصوص اسلامی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آنا، یہ بنیادی مطلب کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول کے منشور کے نکات میں سے ایک نکات ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر آپ سے سیف اللہ ابڑو صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ میں کس طریقے سے سلیکشن کیسے کی جاتی ہے بچوں کی؟ کس طریقے سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سے اچھے بچے ہیں، بیسٹ بچے ہیں جو کہ بہت اچھی طرح یہ پرفارم کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا میٹرو چینل کا اور الائنس آف پرائیویٹ سندھ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی. اور میں تو اس کو اپرچونیٹی ایک انٹینشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کمپٹیشن سے زیادہ اپرچونیٹی ہی ہے یہ ایکچولی.
اگر ہم کمپٹیشن کے مراحل سے گزرتے تو شاید بہت سارے وہ اسکولس جن کو کہ ہم مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس اسکول کہتے ہیں وہ شاید اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر پاتے. تو لہٰذا مجھے تو یہ چیز بہت اچھی لگی کہ یہ ہمارے لیے تو شاید یہ ایک 10 منٹ کا 15 منٹ کا پروگرام ہو، لیکن یہ بچے جو پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں ان کے لیے ایک ایونٹ ہے جو فار لائف یہ یاد رکھیں گے. جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ کیسے سلیکشن کی جاتی ہے، تو اس میں اسکولس کو ہی اتھارٹی دی جاتی ہے کہ آلریڈی کے اسکولس تو اس سے اپنے بچوں کے کیپیبلٹیز سے واقف ہوتے ہیں کہ کون سا بچہ زیادہ بہتر ہے. تو ان میں سے جو چند بچے ہیں وہ سلیکٹ کر کے پھر آپس میں ان کا مقابلہ کروایا جاتا ہے. ان میں سے جو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ شاید کچھ کمپیٹ کر پائے گا، پھر اس کو آگے ہم اس پروگرام کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ آ گیا تھا پہلے سلیکشن کے بعد پہلے اسکول میں جو ہے ہم ان کے کمپٹیشن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم تقریر مقابلے کا آغاز، یعنی جو مقابلہ قرأت ہے اس کا آغاز کریں. میرے پہلے مہمان حذیفہ مائی اسکول سیکٹر ڈی کورنگی سے ان کا تعلق ہے. حذیفہ تشریف لائیے. یہ قرأت کمپٹیشن جو ہو رہا ہے آج اس کے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں. جی مائک تھوڑا سا اوپر، ایک سیکنڈ اس کو ہٹا دیجیے گا اور مائک تھوڑا سا اوپر کر لیجیے گا. آپ بس اس کو ہٹا لیں. جی جی آ جائیں، مائک اوپر کر لیں تھوڑا سا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. تشریف رکھیں. آپ نے تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اور ناظرین، اب جو میرے نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں اس مقابلے کے وہ ہیں سید حمزہ علی، دار ارقم اسکول بلاک ٹی نارتھ آباد کراچی سے ان کا تعلق ہے. سید حمزہ علی تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ تھے سید حمزہ علی, دار ارقم اسکول سے ان کا تعلق, بلاک ٹی نارتھ آباد کراچی سے. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا وانیہ, آکسبرج فاؤنڈیشن اسکول سے ان کا تعلق ہے. وانیہ تشریف لائیے بیٹا, اور یہ ہماری بڑی ننھی مہمان ہیں, آئیے. اور ان کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ یہاں پہ جی آئیے. جی بیٹا وانیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. بیٹا تشریف رکھیں. اور اب ہم اپنے ججز کی جانب ناظرین بڑھنا چاہیں گے, اور ججز کی جانب بڑھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یعنی ہم کون سے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں وہ آج تیسرے نمبر پہ آئے ہیں, دوسرے نمبر پہ کون ہے اور پہلے نمبر پہ کون ہے. جی تیسرے نمبر پہ بتائیے گا کون ہے. ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت اچھے لہجے سے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن پڑھا. جی. اور اس میں تیسری پوزیشن پہ آنے والی طالبہ ہے وانیہ. وانیہ تیسری پوزیشن پہ آنے والی طالبہ ہے. وانیہ بیٹا تشریف لائیے. شاہد خمیسہ صاحب آپ آئیں گے. سر مائک نکال لیجیے گا. جی 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 مائک وہاں سے نکال لیجیے گا سر, وہ پیچھے سے اٹھا دیں. جی جی آ جائیے. وانیہ بیٹا ادھر آئیے, بیچ میں آئیے یہاں پہ. شاباش. شاہد صاحب یہ دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور وانیہ یہ لگا لو بیٹا. وانیہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جائیے بیٹھیے. جی سیکنڈ نمبر پہ آنے والی دوسرے پوزیشن پہ آنے والے طالب علم ہیں حذیفہ. حذیفہ. حذیفہ آ جائیں. ماشاء اللہ. حذیفہ آ جائیے سر. آ جائیے آ جائیے آپ آئیے. حمید صاحب یہ جی یہ لیجیے گا. نہیں آپ ساتھ آ جائیں. یہ گفٹ دیا جا رہا ہے اور حذیفہ کو جو ہے نا یہ ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ کیپ یہ لیں. حذیفہ کو کیپ بھی پہنائی جا رہی ہے. حذیفہ ٹھیک ہے جائیں. اچھا پہلے نمبر پہ آنے والے بتائیے گا. سید حمزہ علی. سید حمزہ علی. حمزہ آ جائیے, وقت محدود ہے, ہمیں وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. آئیں. سید حمزہ علی پہلے نمبر پہ آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ٹھیک ہے جی بیٹھیں تشریف رکھیں. سر یہ چیس کا گفٹ ہیمپر ہے. شاہد صاحب بہت بہت مبارک ہو. آپ یہ چیز کا ایک اور گفٹ ہیمپر ہے. سیف اللہ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ فیضان صاحب آپ کا. سیف اللہ عبدو صاحب آپ کا شکریہ. شاہد خمیسہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ یہ جو سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے علم و آگہی, اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان الکریم.